السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ساتھیوں کو خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں سر، شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ آج میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا، جی جی اور اب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک سنائی دے رہا ہے۔ ماشاء اللہ، چلے مبارک ہو۔ تو الحمدللہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ اتنے مہینے مشکل سے، اور اس وقت ان مہینوں کے بعد جتنی خوشی سننے کی ہو رہی ہے نا، یہ ایک نعمت ہے، بالکل اور ایک عضو ہے ہماری باڈی کا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے آزاد دیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جی، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا، آپ اپنے کل کا یہ سبق آگے انشاءاللہ لے کے چلیں گے ہم لوگ۔ آج ہم صرف ایک لفظ پڑھیں گے، مضارع سے وہ بنے گا، تو اتنی دیر میں مضارع کا آپ چارٹ لگائیں گے، یس جودو جی، جی ٹھیک سر۔ اور ہم ان سے بات کریں گے ساتھیوں سے۔ اچھا جی، مجھے یہ بتائیے کہ کل ہم نے ساجدہ پڑھا تھا، اور اس کا پیسے، اس کا مجہول کون ساتھی بتائیں گے کہ بھئی اس کا مجہول کیا ہوتا ہے؟ اس کا مجہول سجادہ۔ جی، تو آپ نے کہا سجادہ جی۔ جی، اچھا جی، کیپٹن صاحب کی غلطی کون نکالیں گے؟ سر میں بہت بھائی سوجیدہ۔ سوجیدہ کہہ رہے ہیں جی، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا غلطی تھی ان کی؟ سر آخری کے اوپر پیش دکھا رہے ہیں۔ نہیں، وہ تو ٹھیک تھا نا، انہوں نے کہا سوجادہ، آپ ہاں نے جی کہا سوجیدہ، اور ہاں جی، آپ نے مطلب سوجیدہ کہا، تو آپ نے جی کیا ان کو بتایا کہ کس چیز کو وہ ٹھیک کریں؟ سر، پہلے بلکہ کے ہم اوپر سارے، پیش اور اور آخری کے اوپر زبر ہو۔ نہیں، یہ نہیں نا، پھر دیکھیں یہ لفظ تھا ساجدہ۔ اب کیپٹن صاحب خود بتائیں گے کہ انہوں نے ہمیں کیا بتانا ہے۔ سر میں نے غلطی یہ کی تھی کہ میں نے جیم کے اوپر زبر بولا تھا، جیم کے ہاں جی نیچے زیر ہے۔ زیر آنا چاہیے تھا۔ جی دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے جی، ماشاء اللہ، کیپٹن صاحب ویل ڈن۔ تو اس کا اصول یہ بنا، پہلے جو حرف ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگا، اور آخری سے پہلے جو حرف ہوگا نا، آخری سے پہلے اس کے نیچے کیا ہوگی؟ زیر زیر۔ زیر ہوگی، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ناصرہ، اور انہوں نے اس کا مضارع ہمیں بنا کے دکھا دیا، وہ کیا ہے جی؟ نوشیرہ۔ نوسرہ۔ اب وقت ہم نے زیادہ نہیں لینا، تو ناصرہ کا نوسرہ، اور ین نیچے پھر مضارع میں مجہول آ جائیں، ین سورو، بلکہ یہاں یہ ہے کہ ین سورو، اخفا ہے یہاں، تو ابھی اس کی طرف نہ جائیں۔ ین سورو تھا لفظ، یہ نون سواد کے اوپر پیش، اور رو رے کے اوپر، یہ بنتا ہے ناصرہ سے ین سورو۔ اب اس کا مجہول کون سا تھی بتائیں گے؟ سر اچھا، میں یہ نعیم بھائی سوری یون سر میں سے ایک بہت شارو۔ جی، اس سے یون سارو بنے گا۔ ہاں جی، اب یہ لاتے اس وجہ سے سامنے نہیں ہے کہ اصول ذہن میں آ جائے
لیکن یہ بھی زیادہ بہتر ہے کہ اس کا اصول یہ بنا کہ اگر آخر سے پہلے پر زبر ہو جی اور پہلا حرف اس کے اوپر پیش ہو، جو کہ بڑا مشکل لگے گا فوری ترجمہ کرتے ہوئے، لیکن یہ ابھی ہے بنیاد. آگے پھر آپ یوں دیکھیں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ بھئی پہلے پر حرف ہے، پہلے پر پیش ہے اور آخر سے پہلے پر زبر ہے. بس آپ اس کو دیکھیں گے. آپ ذرا بغیر کہے یہ کے اوپر دیکھیں پیش ہے اور آخر سے پہلے پر زبر ہے. یہ اپنے ذہن میں شکل بنانے کی کوشش کریں. بس یہ کیا ہو گیا؟ مجہول. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. اچھا جی، وہ یس جودو لگائیں، آپ نے کہا تھا کہ وہ لگائیں، اس لیے کہ اس سے ہم نے ایک لفظ پوچھنا ہے. ویری گڈ. اب بھی جی جناب ہم لکھ سکتے تھے لیکن لکھ نہیں رہے ہیں، جو کہ اصولی طور پر شروع کے اندر لکھنا ہی چاہیے. یس جودو. اب یس جودو سے پہلے کل ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. ترجمہ کریں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. اور اور اگر اللہ اگر چاہتا، اللہ چاہتا. اور اللہ چاہتا نہیں ہے. اور اگر اللہ وَلَوْ چاہتا. شَاءَ. اور اگر اللہ چاہتا. جی اب آگے بتائے کہ کیا تھا آگے لفظ؟ لو شاء اللہ. لذهب بسمعهم. لا اللہ ذهب ذہب. بسمع. جی تو یہ دو لام الگ ہے، ذہب الگ ہے. اس لام کے اوپر زبر اس کے معنی ہوتے ہیں یقیناً. اس لام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یقیناً. 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 اب وہ لام اگر یس جودو سے پہلے لگائیں، نیچے والا، ہاں جی، اس سے پہلے لام لگائیں تو یہ لفظ کیا پڑھا جائے گا؟ اگر میرے لا پاس، میں یسجد. کیپٹن صاحب اور مات صاحب کی بات کر رہا ہوں، مجھے نام بتائیے گا ذرا اور ساتھیوں کے. سر مہد بھائی ہیں، منصور خان صاحب ہیں، کیپٹن منصور. صاحب ہیں، ٹھیک ہے. ارم ثاقب ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک. نعیم یوسف صاحب ہیں، ارم ثاقب ہیں، اور عرفہ امید ہیں، امین صاحب ہیں. ٹھیک ہے. امین صاحب ہیں. ٹھیک ہے. جی چلیں جی. یہ محمد اچھا رشید جی صاحب. ٹھیک ہے جی. نعیم صاحب ہیں، امین صاحب ہیں، ماشاءاللہ منصور صاحب ہیں، ان کے اوپر زیادہ کنسنٹریشن ہوگی. باقی ساتھی جو ہے یہ وہاں موجود تھے. تو منصور بھائی جی آپ سر. یس جودو سے پہلے لام لگائیں تو کیا بنے گا؟ لا یس جودو. کیا بنے گا؟ لا لا یسجد. یسجد. جی. اب یہ جو لام ہے نا، یہ کیا کرے گا؟ ابھی ہم لا یس جودو پڑھا ہے ابھی، جی. اور دال کے آخر میں نون جزم والا لگائیں تو یہ بنے گا لا یسجدن. کیا بنے گا؟ لا یسجد. لا یسجدن. لا نہیں کہنا. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور نہیں. ل کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. اور یہ جو نون آخر میں شد والا آئے گا نا، کہیں بھی نون ہاں. شد والا آئے گا فعل کے، تو اس کا مطلب بھی ضرور ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، بالتاکید ہوتا ہے. اب ہم نے الفاظ تو پتہ چل گیا، ضرور، یقیناً، بالتاکید ایک ہی معنی ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک رکھنے لگا ہوں. اگر لفظ آیا لَيَسْجُدَنَّ، دال کے اوپر زبر آئی، لَيَسْجُدَنَّ، اب اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ دو تاکیدیں آ گئی ہیں. ایک تو یس جودو سے پہلے لام ہے تاکید والا، اور ایک ہے نون اس کے آخر میں شد والا آئے گا، وہ بھی تاکید والا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دال کے اوپر پیش آئے گا تو اس کے معنی جمع کے ہوں گے، اور اگر زبر آئے گا تو واحد کے معنی ہوں گے. ٹھیک ہے. اب میں پڑھنے جی. لگا جی. ہوں، ذرا دال کے اوپر پیش ہے، میں اس کے اوپر زبر لگا کے پڑھنے لگا ہوں. لا یسجدن.
کا مطلب یہ ہے وہ ضرور بر ضرور سجدہ کریں گے. دوسرے معنی یقیناً وہ ضرور سجدہ کریں گے. یقیناً وہ ضرور سجدہ کریں گے. سجدہ کریں گے. اب یقیناً کا ہم نے کر لیا جو لام پہلے آئے گا اور نون آخر میں جو شاد والا ہوگا اس کے معنی ہم نے کر لیا ضرور. تو یہ ہمارا ایک پیٹرن بن گیا. لَيَسْجُدَنَّ دال کے اوپر زبر آئے گی تو وہ واحد ہوگا. ترجمہ کیا ہوگا؟ لَيَسْجُدَنَّ وہ ضرور سجدہ کریں وہ گے. ضرور سجدہ وہ کریں گے. میں نے ایک ہی لفظ پڑھانا ہے. جی یقیناً یقیناً وہ ضرور سجدہ کریں گے. کہیں ذرا یقیناً یقیناً وہ یقیناً ضرور وہ سجدہ کریں گے. ضرور وہ ضرور سجدہ سجدہ کریں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں یقیناً وہ ضرور سجدہ کرے گا. ایک کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیارے بندے ہیں جناب. لکھا ہے جی لَيَسْجُدَنَّ. اب یہ جو پہلا لام ہے اس کے معنی ہوتے ہیں. منصور بھائی ذرا دیکھیے گا میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. جی سر. لام جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. اور نون شد والا جو ہے یہ آخر میں یہ پیٹرن کسی بھی مضارع کے شروع میں اور آخر میں لباس پہنا دیں گے لام کا اور نون شد والے کا. سر تو یہ یہ دال کے اوپر ایک شد آئے گی. دال کے اوپر شد نہیں نہ آئے گی. جی ابھی میں بتانے لگا ہوں نا ابھی بتانے لگا ہوں ذرا دیکھیے گا. دال کے اوپر شد نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. تو ہم اب لو انہوں نے جناب کر بھی دیا تو پہ بنے گا ل کا مطلب ہے یقیناً. یسجدن وہ ضرور سجدہ کرے گا. سجدہ کریں اب گے. میرے ساتھ دیکھیے جو ایرو ہے وہ دوسرا اگر کر سکتے ہیں تو ہاں جی یہ والا. اب لام کے اوپر ایرو لگائیں. یہ سر ایرو جو ہے وہ نہیں لام کے نہیں اوپر ہے. اچھا چلو کوئی نہیں لام کے بات اوپر. کل دیکھ لیں گے. لام جی. کے اوپر زبر ہوگی تو مطلب کیا ہوگا جناب؟ یہ کسی فعل سے پہلے لام کا مطلب کیا ہوگا؟ ضرور. یقیناً. 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 ابھی ہم نے یقیناً کہا. اور آخر میں جو نون آئے گا اس کے اوپر شد آئے گی تو اس کا مطلب ضرور. یقیناً اور ضرور ایک ہی معنی ہے. یقیناً اور ضرور ایک ہی ایک ہی معنی معنی ہے. جی ہم نے صرف ایک پیٹرن اور یونیفارمیٹی اور یکجہتی ہم آہنگی یہ پیدا کرنے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں لَيَسْجُدَنَّ. معنی کیا ہوں گے لَيَسْجُدَنَّ؟ یقیناً وہ ضرور سجدہ کرے گا. سجدہ کریں گے. نہیں کرے میں نے گا. کہا ہے آپ میری پہلے سنیں اور پھر میرے بعد میں بولیں. آپ کہیں لَيَسْجُدَنَّ کہیں ذرا. لا یسجدن. یقیناً وہ ضرور سجدہ کرے گا. یقیناً وہ ضرور سجدہ کرے سجدہ گا. کرے گا. اب جناب اس کی جمع کیا ہے؟ اس کی جمع آئے گی دال کے اوپر زبر ہے نا. اگر اس کے اوپر پیش جیسے کہ ابھی لکھا ہوا ہے لَيَسْجُدُنَّ یہ جمع بن جائے گا. صرف زبر کا اور پیش کا فرق ہوگا. قرآن مجید کے اندر یہ چیزیں آئیں گی یہ والا اور نیچے انہوں نے کہا یہ والا. اوپر والا واحد ہے نیچے والا کیا ہے؟ جمع ہے. جمع. جمع ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ ایک لفظ ہم نے پڑھا. اگر اس جگہ پر تا آ جائے لَتَسْجُدَنَّ تے آ جائے تو یہ آپ کو پتا ہے تے تو کے لیے آتا ہے اوپر والا. جی اوپر والا لَتَسْجُدَنَّ کا مطلب ہے کہ تو ضرور سجدہ کرے گا. یقیناً تو تو ضرور سجدہ کرے گا. ہاں جی یقیناً تو ضرور یقیناً سجدہ تو کرے گا. ضرور سجدہ کرے گا. اب اس کی جمع بنائیں. لا تسجدن. لَتَسْجُدُنَّ مطلب کیا ہوگا؟ تو ضرور یقیناً تو ضرور سب سجدہ ضرور کریں سجدہ گے. کرو گے. تم
تم سب یقیناً ضرور سجدہ کرو گے. ایسا ہے جی، بالکل ایسا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حساب لے گا، آگے قرآن مجید میں یہ آیات پڑھیں گے ہم، کچھ کے ترجمے ہمارے ذہن میں آئیں گے تو وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی وہاں دل بندے کا چاہے گا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کروں، اس لیے کہ ساری دنیا کے اندر اپنی جتنی بھی زندگی اس کو ملی وہ اللہ کو بڑی خوشی سے سجدہ کرتا رہا نا. جی 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 وہاں بھی آئے گا، لو بھائی اب میں ہوں، کر لو سجدہ. جی 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 کر لو سجدہ. اس میں جو انشاءاللہ. منافق ہوں گے یا کافر ہوں گے ان کی کمر جھکے گی نہیں، لیکن جو مسلمان ہوں گے، جو سجدہ کرنے والے ہوں گے، دل سے سجدہ کرنے والے ہوں گے، پیار سے سجدہ کرنے والے ہوں گے، کس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کو. اپنے اللہ کو. اپنے اللہ. اس کے اندر اپنائیت ڈالیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ان کی کمر جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گی، جھک جائے گی. منافقین کی کمر نہیں جھک پائے گی. کیوں جی کیسر بھائی، یہی پڑھا ہوا ہے نا ہم نے؟ جی بالکل ایسے ہی. ایسے ہی ہے. چلو جی، آج آپ کا سبق ہے لام شروع میں نون آخر میں. اس کا مطلب ہوتا ہے کیا جی؟ یقیناً ضرور. یقیناً وہ ضرور اور سجدہ اگر کرے آخر گا. سے پہلے پر زبر ہوگی تو وہ واحد ہوگا، اور اگر آخر سے پہلے پر پیش ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ جمع. جمع. بس یہ ہم نے آج ایکٹیو پوچھا. پیسو جو ہے وہ کل انشاءاللہ. اب جی سبق آج کا پڑھتے ہیں، وقت ہمارے لیے کم ملتا ہے تو پھر بعد میں وقت، میں نے اسی لیے ایک لفظ قطرہ قطرہ. قطرہ قطرہ کیا ہوتا ہے؟ دریا جی. سمندر. سمندر. قطرہ قطرہ ہم نے کہا تھا دریا نہیں، قطرہ قطرہ سمندر. سمندر. سبحان اللہ. جی آپ جناب کل کا سبق ذرا پڑھ لیں جلدی جلدی. یقاد البرق، سوری نیچے سبق تھا ہمارا، ذرا اوپر کریں جی. کل والا سبق جو ہے نا یہ ریویژن میں پڑھیں گے انشاءاللہ آج. ہاں جی، کل بتایا تھا کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے تین لوگوں کی تین قسمیں بتائیں. ایک متقی، اور دوسرے کون؟ کافر. کافر. اور تیسرے کافر. کون؟ منافق. منافق. ان تینوں کو ہی اللہ تعالیٰ ایک لفظ ان کے یہ استعمال کر رہا ہے، الناس. کیا استعمال کر رہا ہے؟ الناس. الناس. اس کے اندر تینوں ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایہا الناس. ابھی اتنا ہی پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اے لوگو. اے لوگو. اے لوگو. جی اے لوگو. اب ہم جب یہاں آ کے ہمارا سانس ہو گیا ختم، پڑھ لیا یا ایہا الناس، آگے کیا ہے؟ الف. آگے کیا ہے جی؟ الف. الف ہے. اب ہم کیا کریں کہ عین کے اوپر تو جزم ہے، الف کے اوپر کیا لگائیں گے؟ تو وہ جو امر کا صیغہ ہم نے کیا تھا کہ آخر سے پہلے، آخر کون سا ہے؟ آخر واو نہیں ہے یہاں، دال ہے آخر. دال اصل لفظ تھا عین بے دال. دال کے ہم نے کہا تھا اس سے پہلے جو بھی حرف ہوا اس کے اوپر اگر پیش ہوا تو پیش لگا دیں گے، لیکن اگر زبر اور زیر ہوا تو ہم صرف زیر لگائیں گے. یہاں اگر ہے دال سے پہلے بے ہے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ تو اب بنے گا اعبدو. یہ ہم الگ پڑھیں گے. کیا بنے گا؟ بدو. کیا مطلب ہے اعبدو؟ عبادت کرو. تم عبادت. نہیں، میں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ آپ نے تم عبادت کرو کرنا ہے، ابھی بعد میں کرتے رہیں گے. اے لوگو تم عبادت کرو ربکم. اپنے رب کی. اوپر رب کی. اور بھی دو آوازیں آئی ہیں ابھی. اپنے رب کی. نہیں رب کی.
اب 3 آئی ہیں، 4 آ گئی ہیں، چلو جی اپنے رب کی اب پڑھیں جی، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، تم عبادت اپنے کرو رب کی اے عبادت کرو لوگو تم اپنے عبادت کرو اپنے رب کی، یہاں تک آگے آ رہا ہے الذی، اب الف کے اوپر ہمیشہ یاد رکھیے گا، الف جب بھی آئے گا الذی یا الذین تو الف کے اوپر زبر ہی آئے گا، کبھی پیش نہیں آئے گا، کبھی زیر نہیں آئے گا۔ یہ وقف اگر ہمارے سانس کم کے اوپر ختم ہو گئی ہے اور نیا لفظ پڑھنا ہو تو کیا پڑھیں گے؟ الذی جی، الذی خلقکم، جس نے جس نے تمہیں بنایا پیدا کیا، تمہارے لیے جس نے پیدا کیا، اب تمہارے لیے اگر کہیں گے تو لوگ نہیں، خلقکم ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں تمہیں پیدا پیدا کیا، کیا یہ بڑی نشانی ہے، بہت بڑی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کے ہم لیے نے کہا جو تھا، تم اور سے ان لوگوں کو بھی، من کا مطلب ہے سے، قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، کم کا مطلب ہے تم، جو تم سے پہلے تھے، والذین من قبلکم، ان لوگوں کو بھی پہلے تھے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ 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 تم، تاکہ ذہن میں رکھیے گا، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ، شاید کہ یہ بھی آ جائے گا، لیکن ابھی ہے تاکہ تم تتقون، تقوی تقوی اختیار اختیار کرو، کرو، تقوی اختیار لعلکم، کرو تاکہ تم، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اچھا جی اب یہاں اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو، ہاں جی میں بات کرنی ہے ذرا پلیز جی، جی اصل سر تو سوری چیز ہی ہے نا، ہم نے کہا تھا کہ ہم نے ترجمہ صرف نہیں پڑھنا، ہم نے اپنا مائنڈ بنانا ہے اس کے مطابق، ایسے ہی ہے جی، جی اب مائنڈ بنانا ہے، فکر بنانی ہے، سوچ بنانی ہے اس کے مطابق، تو وہ بجائے میں بتاتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ کیا، ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالی خالق، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ مخلوق، وہ کیا ہے؟ مخلوق، مخلوق، مخلوق میں سے کوئی چیز بھی کسی اور مخلوق نے پیدا کی ہے؟ نہیں نہیں پکی بات ہے۔ جی پکی سر، بات ہے پھر مجھے یہ بتائیے کہ وہ افراد، اب یہ ہے کہ مخلوق میں سے اگر نہیں پیدا کی تو کس نے کی ہے؟ وہ ہے اللہ، اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے اللہ نے رب، پیدا وہ ہے رب۔ تو یہاں سے ہی پتہ چل جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی عقل، فکر، سوچ، سمجھ اپنی استعمال کر لو جی، مادہ وہی ہے آپ نے انسان کا، اس کے اندر کوئی کاربن ہوگی، کوئی آکسیجن ہوگی، کوئی نائٹروجن ہوگی، کوئی فاسفیٹ ہوں گے، کوئی نمکیات ہوں گے، ایسے ہی ہے جی، جی جی اور دنیا کے اندر یہ وافر مقدار میں موجود ہیں، اس لیے کہ ہم دنیا کی مٹی سے، دنیا کے اندر جو اسی سے بنے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی جی سر، کیا کسی بندے نے، مخلوق نے، سائنسدان نے، بڑے عالم نے، پی ایچ ڈی نے، ڈاکٹر نے، کسی انجینئر نے کوئی ہم جیسا ایک انسان پیدا کیا ہے؟ نہیں نہیں یہاں never سے ہی پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ خالق دنیا کے اندر تو کوئی نہیں، خالق دنیا کے لوگوں میں سے کوئی نہیں۔ کوئی نہیں، کون خالق ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ۔ تو لہذا کیا کرو؟ عبادت بھی کرو تو اسی کی۔ اب جناب یہ مطلب ہے، اب عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کا کہنا مانو اور اسی ہی کا کہنا مانو۔ اب یہ ہے جناب، ہم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی نشانی ہمیں بتائی کہ اپنے اندر انسان دیکھے کہ اس کی تخلیق یا اس کو پیدا کیا ہے
تو دنیا میں سے کسی نے پیدا کیا ہے تو اس کی عبادت کر لو، کرو، کیوں جی؟ جی جی اللہ تعالیٰ کا جملہ تو یہی ہے نا کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، ایسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جی نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے رب مانو یہاں، یہ تو نہیں کہا۔ نہیں نہیں سر، نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے بھی تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرو۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں اور وہ بتاتے ہی ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ مواد موجود ہے اس کے اندر، کوئی پیدا نہیں، روح نہیں کوئی ڈال پایا۔ ایک ہے ذات جس کا نام ہے اللہ، جس کا نام کیا ہے؟ اللہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی، یہاں سے ہی اللہ کی توحید، اللہ کا اکیلا ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ہو گیا جی ثابت؟ جی جی سر۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اندر سے باہر نکلو، جب دنیا دیکھو باہر کی، اور دنیا کی ایک نشانی، ایک، منصور بھائی سن رہے ہیں؟ جی جی سر، نعیم بھائی بھی سن رہے ہیں؟ جی سر جی امین بھائی بھی، جی امین۔ اور ماہد اور کیپٹن صاحب بھی سن رہے ہیں، اور ہماری بچیاں جو ہیں ارم وہ بھی سن رہی ہیں، اور باقی بھی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز پانی پہنچانا پڑے، فرض کیا کراچی کے اندر پانی ہے، آپ نے پہنچانا ہے K2 کی چوٹی پر، وہاں کوئی جاندار ہے جس کو پانی چاہیے، کیوں جی؟ جی جی سر، آپ کتنا ایک پانی وہاں تک پہنچا پائیں گے؟ گاڑیوں کے ذریعے، ٹرکوں کے ذریعے اور کوئی ذریعے کتنا کتنا ایک پہنچا پائیں گے؟ سر بہت کم، محض بہت چند کم، ہزار لیٹر۔ یقین کریں تھک جائیں گے۔ مخلوق 40 ملین سپیشیز کہتے ہیں لوگوں کو، اپنے پتہ چل گیا کہ بھی یہ جاندار ہیں۔ اب وہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی پیدا کیا، تو اللہ نے کہا، اب ہم آگے پڑھنے لگے ہیں، الذی، اب یہ اصل میں تھا جیسے اوپر ہے نا ربکم الذی، اوپر ہے ربکم الذی، اصل میں تو وہ تھا سر، کہ تمہارا وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب اس جگہ پہ بھی الذی، اس کے ساتھ جو موجود ہے وہ ربکم محذوف ہے۔ محذوف کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ حذف کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے ذہن میں پڑھنا ہے الذی وہ ذات، رب تمہارا رب وہ ذات ہے۔ الذی کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات ہے۔ وہ ذات ہے، یہاں لکھا ہوا ہے لا، اگر ہم لا کا ذہن میں رکھیں اور دونوں آیتیں ساتھ ساتھ پڑھیں تو ہمیں ربکم ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتا ہوگا کہ بھی دونوں آیتیں ایک ہی تناظر میں ہیں۔ الذی، ہم نے پڑھا الذی کی جمع کیا ہوتی ہے؟ الذین، الذین، الذی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ شخص جو یا وہ ذات۔ جی، اگر یہ اللہ کے بارے میں ہوگا تو ہم کہیں گے وہ ذات، اگر اللہ ذی کسی شخص کے بارے میں ہوگا تو کہیں گے وہ شخص۔ اللہ ذی وہ شخص مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، لیکن مؤنث کے لیے اللہ تی آئے گا۔ جی، اللہ ذی جعل، جعل، اب یجعلون پہلے پڑھا ہوا ہے، وہاں اس کے اصل معنی نہیں تھے، جعل کے اصل معنی یہاں آ رہے ہیں۔ جعل کا مطلب ہوتا ہے بنایا، جعل بنایا، جی، الذی جعل جس نے بنایا، لکم، لکم کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارے لیے، تمہارے لیے، جی، جس نے تمہارے لیے بنایا الارض، زمین کو۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی فعل کے بعد کوئی اسم آ جائے اور اس کے اوپر زبر ہو، زبر، الارض آ رہا ہے زبر، تو یہ مفعول ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟
مفعول ہوگا. یہ اصول ابھی سیکھتے جائیں. وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا. زمین کو کیا بنایا؟ فراشن. فراشن اصل میں پڑھا تھا نا مارا دعا جی، وہ مارا دن فزادہم اللہ مارا دعا پڑھا تھا. اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا مرض کی حالت یہ اصل میں فراشا، فراشن تھا تو فرش کی حالت ہے اصل میں. ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. آگے کیا ہے؟ پڑھیں آگے کیا ہے؟ ہاں یہاں بھی حمزہ کے اوپر زبر ہے، جیسے الارض تھا اس طریقے سے والسماء کے اوپر بھی زبر ہے، تو یہاں بھی ہوگا اور آسمان کو بنایا، اور آسمان کو بنا بنا نہیں بنا ان کہہ لیں یا وقف کرنا ہے تو بنا جی. کیا مطلب ہوگا؟ بنا کا مطلب ویسے ہوتا ہے نا جی، میں بتاتا ہوں. بنا کا ویسے مطلب ہوتا ہے عمارت. بنا کس کو کہتے ہیں؟ عمارت. بنا کا ایک اور بھی معنی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے فاؤنڈیشن. مختلف معنی ہوں گے، اور بنا کے معنی چھت بھی ہوتا ہے جی. اب جناب مجھے یہ بتائیے، آپ زمین خریدتے ہیں، کہتے ہیں جی 5 مرلے کا مکان مل جائے تب بھی ٹھیک ہے. کیوں جی 5 مرلے کا جس کے پاس ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے 10 مرلے کا. 10 مرلے کا ہو جائے تو وہ کہے گا جی 1 ایکڑ کا مکان چاہیے. کیوں جی ایسا ہے جی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جتنے بھی لوگ ہیں نا جی، ان کے لیے اتنا بڑا گھر ہے کہ جہاں بھی دیکھیں گے زمین کے اوپر چلیں گے تو زمین اس کا فرش ہے، آسمان اس کا چھت ہے، اور یہ سارے کا سارا ہے کس کے لیے؟ بندے کے لیے. لکم. لکم تمہارے لیے. اب جی میرے ساتھ ذرا پڑھیں ذرا. الذی جعل بنایا، وہ ذات جس نے بنایا لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، تمہارے لیے زمین کو فراشم فرش. فرش. جی ویسے معنی کیا ہے؟ فرش کی حالت، فرش کی شکل جی. ویسے ذہن میں رکھیے گا کہ فرشا کہتے ہیں وہ گدا جس کے اوپر آپ سوتے ہیں نا، تو جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں جا کے گدا مانگیں گے تو اس کو کہیں گے آنا ارید فرشا، میں گدا چاہیے، تو وہ آپ کو گدا دے دے گا. کیوں جی؟ جی زبردست. ہاں تو یہاں آ گیا فراشا. آگے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنایا. چھت بنایا. بنایا جعلہ کے ساتھ ہی آئے گا. یہ تو جناب ایک چیز آ گئی، پیدا کر دیا. پیدا کرنے کے لیے بندے کو گھر چاہیے تھا، اللہ نے کہا یہ ساری زمین تیرے لیے فرش ہے جی، سو اس کے اوپر آرام. اور یہ فرش پتہ کیسا ہے؟ یہ فرش ایسا ہے کہ زمین آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑتی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گریویٹیشنل پول کش ثقل بنا دی ہے. جب ہم پاؤں اوپر اٹھاتے ہیں تو ہمارا دوسرا پاؤں اٹھانا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ نیچے ہی آتا ہے نا جی. ہم پھر دوسرا پاؤں اٹھاتے ہیں پھر بھی وہ نیچے آ جاتا ہے. پھر تو اس کے اندر ایک، ہم نے کبھی تو ان کچھ چیزوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ زمین کے اندر ہم کیا چلتے ہیں. اگر اس کے اندر کش ثقل نہ ہوتی تو ہم یقین کریں ہوا کے اندر نہ خلا کے اندر گھوم رہے ہوتے جی. ایسے ہی ہے جی کیپٹن صاحب. جی تو جی اگر تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم نہیں ہے زمین ہمارے لیے؟ بہت بڑا سر، بہت بڑا. اور والسماء بنا، اور آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، آگے پڑھیں گے نا سورہ ملک کے اندر،
وہاں آئے گا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، ہم نے اس زمین کے آسمان کو بہت سے چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا. کیوں جی جی؟ جی کہیں چاند ہے، کہیں ستارے ہیں جناب، کہیں کہکشاں ہیں. یار اتنا بڑا گھر مجھے بتاؤ اس کے اندر ستارے لگے ہوئے ہوں، کیا آپ بنا سکتے ہیں؟ نیور. نہیں تو پھر بس ایسے کہہ رہے ہیں نا کہ نیور، تو یہ بھی یاد رکھ لیا ہوگا کہ ویل نیور انشاءاللہ پروسٹریٹ بیفور اینی ادر پرسن ادر دین اللہ سبحانہ و تعالی. کسی کے سامنے بندگی نہیں کریں گے، سجدہ نہیں کریں گے سوائے اللہ کے، اس لیے کہ یہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے. ایسی زمین ابھی دیکھ لو کہ زمین اور آسمان، کیا انسان نے کوئی اتنا بڑا بنایا ہو؟ کائنات کے اندر ذرا دھیان ماریں، آپ کو لگتا ہے جی؟ نہیں جی نہیں. آپ سوچ کے بالکل سوچ کے بتائیں کہ کوئی اس قسم کی زمین انسان نے بنائی ہوئی ہو کائنات کے اندر اتنی بڑی، اور اتنا بڑا آسمان بھی بنایا ہوا ہو، اور وہ مخلوق میں سے ہو؟ ہے جی کوئی؟ سوچ بھی نہیں سکتے. سوچ بھی نہیں سکتے. تو لہذا پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ زمین اور یہ آسمان بنانے والا وہ کون ہے؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی آستانے والا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بنانے والا نہیں ہے. یا ہے تو مجھے بتاؤ بھائی. نہیں سر کوئی نہیں. اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری ایک عقیدہ وہ بنا ہوا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے بنایا، جو روایات نے بنایا، جو ہماری سوچ پہلے بنی ہوئی ہے. میں نے گزارش کی تھی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چیزیں آئیں گی تو ہم اپنی سوچ اگر غلط ہے تو اس کو ٹھیک کریں گے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی صرف 100 سالہ ہے زیادہ سے زیادہ. کیوں جی؟ جی اس کے بعد یا جنت ہونی ہے یا جہنم ہونی ہے. اگر کوئی کمائی کرنی ہے تو اس دنیا کے اندر کرنی ہے، اور اللہ کو کہنا ہے یا اللہ میں طاقت دے. آگے جی 1 منٹ ہے، ہم نے ابھی ترجمہ بنا ان تک کیا ہے بس، اور ہم آگے پھر کل چلیں گے. اوپر چلیں جی. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات وہ ذات جس نے جس تمہارے نے لیے زمین تمہارے کو لیے زمین زمین کو زمین بنایا. کو فرش بنایا. جی فرش بنایا. کیپٹن صاحب کہیں گے الذی جعل لکم الارض فراشا، اپنے ایک اکیلے کہیں گے. الذی جعل لکم الارض فراشا، جی وہ ذات جس نے، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. مہد بھائی کہیں گے والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. اور آسمان کو چھت بنایا. یہ جی آج کا سبق ہے. سبق اس کے اندر ہم نے الفاظ تو کوئی 5 یا 6 پڑھے ہوں گے، لیکن یہ پتہ چلا کہ ہمارا عقیدہ وہ ٹھیک ہوا ہے. ہم نے سوچا کہ نہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس زمین اور آسمان کو اللہ کے علاوہ کسی نے بنایا ہے. لہذا جو بنانے والا ہے اس کے سامنے جھکا جائے اور اس کی بات ہی اتھینٹک مانی جائے. کیوں جی؟ سر اس میں اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں نا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا. بالکل ٹھیک ہے، میں ابھی کہنے والا ہوں.